نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان محققین، فلسفی، سائنسدان پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی علمی اور فنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا مان چکی تھی۔ جب یورپ کے اندر ظلمت اور گمراہی اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہیں امت مسلمہ یہاں مشرق کی طرف علم اور عمل کے نور سے منور تھی اور پوری دنیا کو اپنی تحقیقات سے اور اپنی ایجادات سے روشناس کروا رہی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے اپنے اس علمی اور تحقیقی ورثے سے منہ موڑ کر دنیا داری اور مال و متاع کے پیچھے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، اور دوسری طرف اہل مغرب نے ہمارے اکابر اور اسلاف کی لکھی ہوئی تصنیفات اور ان کی تحقیقات کو پڑھ کر ان کو سمجھ کر آج دنیاوی ترقی میں ہم سے بہت آگے نکلنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک طرف مسلمان ہیں کہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف کی تحقیقات اور ان کی سائنسی ترقیوں کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ آج ہم جس آدمی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اسلام کے اندر، امت کے اندر، اس آدمی کا نام ایک بہت بڑے سائنسدان، فلسفی اور ماہر معقولات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چنانچہ چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا۔ رات آدھے کے قریب گزر چکی تھی اور وہ ہر رات کے 2 یا 3 بجے تک پڑھتا تھا، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ فاراب جو ترکستان کا ایک شہر ہے، اس شہر کے ایک محلے میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا اور علم حاصل کرنے کا حد درجہ شوقین تھا۔ دن کے وقت استاد سے جو کچھ پڑھتا رات کو اسے یاد کرتا۔ جب تک پورا سبق یاد نہ ہو جاتا اس وقت تک نہ سوتا، اور بعض اوقات تو پوری رات ہی پڑھنے میں گزار دیتا۔ لیکن اس رات کیا ہوا، دیے کی لو اچانک کم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا، پل بھر کے لیے روشنی تیز ہوئی اور پھر دیا بجھ گیا۔ وہ جلتا بھی کیسے؟ اس کا تیل ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، آدھی رات کو تیل کہاں سے لاتا؟ تمام دکانیں بند تھیں، کوئی کھلی بھی ہوتی تو بھی اس کے پاس کون سے پیسے تھے کہ اس کا تیل خرید لیتا؟ اپنا خرچ چلانے کے لیے محلے کے ایک بچے کو پڑھاتا تھا۔ اس طرح اسے جو پیسے ملتے ان سے دیے کے لیے کچھ تیل بھی خرید لیتا، اور اس بار تشویش اس لیے تھی کہ تیل وقت سے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ کتاب سرہانے رکھ کر سو جائے، لیکن ابھی تو اسے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا، اور یہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا، اور پھر اگلے دن کے لیے بھی اسے کوئی انتظام کرنا تھا۔ بالآخر وہ گھر سے باہر نکلا اور دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے اچانک اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر نظر آئی۔ اس کے قدم فوراً روشنی کی طرف اٹھنے لگے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے دیکھا کہ روشنی ایک قندیل سے آ رہی ہے، اور قندیل ایک چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بہت باادب ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کچھ کتاب پڑھ لوں، میرے دیے میں چونکہ تیل ختم ہو گیا ہے۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ بیچارہ غریب طالب علم ہے، چنانچہ اس نے کہا، بیٹا پڑھ لو۔ اس نے قندیل کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ شروع کیا، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک جگہ رک کر پہرا نہیں دے سکتا تھا۔ گھر گھر پھر کر چوکیداری کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کے بعد کہا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، میں پوری رات ایک جگہ نہیں رک سکتا۔ اس طالب علم نے کہا، آپ ضرور چلے جائیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور کتاب پڑھتا رہوں گا۔ چنانچہ چوکیدار آگے آگے چلتا رہا اور یہ اس کے پیچھے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھتا رہا۔ اس طرح کتاب کے مطالعے میں اگرچہ خاصی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مطالعے میں مگن رہا، یہاں تک کہ جب 4 بج گئے تو وہ مطالعہ مکمل کر کے چوکیدار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ جب تیسری رات یہ طالب علم آیا تو چوکیدار نے کہا، بیٹا یہ قندیل تم لے لو، میں اپنے لیے ایک اور قندیل لے آیا ہوں۔ طالب علم نے جب یہ بات سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ یہ لڑکا کون تھا جس کے لیے کتاب بینی اور مطالعہ اس کی تمام لذتوں پر حاوی تھا؟ یہ لڑکا بڑا ہونے پر ابو نصر فارابی بنا، جو عالم اسلام کے نامور فاضل معقولات کے ماہر اور بے مثال فلسفی کے طور پر مشہور ہوئے۔ دنیا نے ان کی عظمت کا لوہا مانا۔ آج ان کی وفات کے تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی عظمت اسی طرح برقرار ہے جس طرح آج سے 1000 برس پہلے تھی۔ سامعین محترم، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، جن لوگوں نے حصول علم کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اور کس قدر تکالیف برداشت کی، لیکن علم کے حصول کو ان لوگوں نے کسی بھی طور پر ترک اور چھوڑا نہیں تھا۔ اور آج ایک ہماری حالت ہے
کہ دنیا کی تمام سہولیات ہوتے ہوئے بھی آج علمی میدان میں اور عملی میدان میں ہم دیگر اقوام سے، کفار اور مشرکین سے نہایت پیچھے ہیں۔ لہذا ان واقعات کو بتانے کا، پڑھنے کا، سننے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے تاریخ سے جڑ جائیں، ہم اپنے اکابر کے طرز عمل سے جڑ جائیں، ہم اپنے بڑوں کی ترتیب سے جڑ جائیں اور علم سے ویسی ہی محبت کریں جیسے ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ تبھی آج ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن ان کی علمیت اور ان کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے، اور ہم علم سے چونکہ کٹ گئے اس لیے آج ہمیں کوئی جانتا تک نہیں۔ پوری امت کو آج یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہم بحیثیت مسلمان علم کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور اکابر کے طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔